السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں سنی اسلامک بیان پر نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اور آج کی ہماری ویڈیو میں جو شخصیت موجود ہیں جن کو حضرت الادری صاحب قبلہ کے نام سے جانا جاتا ہے، چلیے شروع کرتے ہیں اور اپنی دینی معلومات میں یہ اضافہ۔ آپ کے عرس گجرات میں، ایم پی میں، یو پی میں عرس ہوتے ہیں۔ عرس میں کیا کرتے ہو پتہ ہے؟ یہ تو یہ سیدوں کی شرافت ہے، اچھا کر رہے ہیں، یہ جلسہ کر رہے ہیں، تقریر کرا رہے، علماء کو بلا رہے۔ قوال اور قوالن کا مقابلہ ہوتا ہے۔ وہ قوالن بیٹھی ہے نچنیا، وہ قوال بیٹھا ہے نچنیا، اور مقابلہ ہو رہا ہے۔ اس میں یہ بتاؤ اسلام اس میں کیا ہے؟ کہاں اسلام ہے بتائیے؟ جس مذہب میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی آواز میں تلاوت ہو رہی تھی، تو سرکار نے میں آواز اپنی دھیری کر کے تلاوت کیا۔ بتاؤ، عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ ذرا غور کریں، جب عورت کی آواز میں قرآن سننے کی اجازت نہیں ہے تو عورت کی آواز میں قوالی سننے کی اجازت کیسے ہے؟ ہم خانقاہی جو سماع ہے اس کا منع نہیں کرتے ہیں، خانقاہی سماع بالکل ہونی چاہیے۔ غریب نواز نے کیا، محبوب الہی نے کیا، قطب صاحب ہمارے قطب الاقطاب سرکار بابا قطب کا وصالی سماع میں ہوا۔ ہم خانقاہی سماع کے مخالف نہیں ہیں، اس کے قائل بھی ہے، مائل بھی ہے، عامل بھی ہے۔ لیکن یہ جو بازاریاں لگا رکھا ہے، عورتیں مرد و مخلوط ہے، دھکے دیے جا رہے ہیں، ناچ ہو رہا ہے، غزلیں پڑھی جا رہی ہے، میں شرابی کے نعرے لگ رہے ہیں۔ بتائیے اس ولی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ عرس اس کا ہو رہا ہے، شریعت کا مذاق ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ بچے تھے، ہم ان پہ ناراض ہوئے، ہم ان سے معافی بھی چاہیں گے، لیکن یہ کہ شریعت کے لیے ناراض۔ وہ لائے تھے بچے، وہ پٹاخہ لائے تھے، میں نے ان کو پہلے ہی منع کیا، بیٹا اس کو مت کرنا، اس کو مت کرنا۔ دیکھو، جن کو اپنی ذات شو کرنی ہے ان کو بلاتے ہو، تم جانو وہ جانے، لیکن ہم صوفیہ کے غلام لوگ ہیں، ہمیں مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ ہم کیا دولہے کی طرح آئیں گے؟ جس دن ایمان پہ خاتمہ ہوگا وہ دولہا بنیں گے کہ دنیا دیکھتی رہے گی، لیکن جب تک ابھی دنیا میں ہے ہم خوف زدہ ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ کوئی ٹھیکہ لے کر کے نہیں آیا ہے، اس لیے ہم شادیوں میں جب پٹاخہ منع کرتے ہیں، ہماری آمد پہ کیوں پٹاخہ پھوٹے گا؟ کیوں پھوٹے گا پٹاخہ؟ نہیں ہوگا، آتش بازی نہیں ہوگی، اور اگر کرو گے تو پھر کسی اور کو بلانا، ہم نہیں آئیں گے۔ ہم وہیں آئیں گے جہاں شریعت کی حفاظت ہوگی، جہاں شریعت کا مذاق اڑایا جائے گا بھول جاؤ، ہم کسی کے پابند نہیں ہے، کوئی ہماری روزی روٹی کا مالک نہیں ہے، ہمیں رزق صرف اللہ دیتا ہے، محمد الرسول اللہ کے صدقے میں دیتا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں سے دیتا ہے۔ اس لیے جہاں شریعت کا آتش بازیاں ہمارے آنے پہ ہوگی، نہیں ہوگا۔ اس لیے میری گزارش ہے، اگر جلسوں میں شریعت باقی نہیں رہ گئی تو پھر شریعت ہوگی کہاں؟ اس لیے اس کا خیال، جن کو شو بازیوں کی عادت ان سے کرا لیں، بہت ملتے، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے، ہمیں نہیں اس کا شوق۔ ہمارے لیے تو یہ تمغہ سب سے بڑا ہے کہ ہم عبد المصطفیٰ ہیں، ہم نبی کے، اس سے بڑا کوئی ہے۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں، خلاف شرع کام سے بچو، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ یہ قوال اور قوالن کا مقابلہ، ناراض ہوتے ہیں۔ خانقاہی سماع کرو، بزرگوں سے پوچھو کیسے ہوتی ہے خانقاہی سماع، سب سنابل میں دیکھ لو، غریب نواز کے ملفوظات میں دیکھ لو، کائنات تصوف میں دیکھ لو، اپنے بزرگوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کیسے کہ اس کو دیکھ، یہ سجدے کرنا، یہ ناریل پھوڑنا، یہ سب چیزیں مشابہت ہے کسی سے۔ صندل بھی لگاؤ مزار شریف کو تو چند متشرع لوگ آگے بڑھو، ادب کے ساتھ، جیسے علماء نے بتایا لگا دو۔ پوری زندگی ہفتے ہفتے بھر جنابت میں ناپاک پھرتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے صندل لگاتے ہیں۔ بتاؤ میرے اور آپ کے ہاتھ اس قابل ہے؟ مجھے میرے دوستوں نے کہا، ہم کوئی متقی پرہیزگار نہیں، مجھے میرے دوستوں نے کہا ہم آپ کو سرکار غوث پاک کی جالیوں کے اندر لے جانا چاہتے ہیں اور انتظام کرتے ہیں، آپ چلے۔ میں نے کہا میں نہیں آتا، میں تو، مجھے تو اندر داخل ہونے میں بھی جو وہ بہت جو ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ کس کی بات ہے۔ جس دن خدا دل کی آنکھیں دے اس دن سمجھ میں آئے گا کس کی بات۔ فرشتے وہاں ادب کے ساتھ، معصوم فرشتے، اللہ کے عام فرشتے، جنات موکل وہاں غوث الثقلین میں موجود ہیں۔ بتائیو میرے بھائیو، ہم کیا اندر جائیں؟ ہمیں تو اللہ والے، آپ یقین جانیں، ساری دنیا کے لوگوں سے بات کرتا ہوں، لیکن مرشد سے بات کرنے مجھے ڈر۔ مرشد کہتے ہیں تو فون نہیں کرتا، میں مرشد کو فون کیا
تو وہ ہمت میں کہاں سے جٹاؤں کہ مرشد سے پوچھو آپ خیریت سے؟ جس مرشد سے میری قادریت جڑی، میری آخرت جڑی، میں نے کبھی مرشد کو بس کبھی فون کر دیا تو انہوں نے پوچھا تو کیسا ہے، خیریت سے؟ حالانکہ میرے مرشد مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بھی تیرا نام لے کے روز دعا کرتا ہوں، میری بیوی بھی تیرے لیے روز دعا کرتی ہے۔ یقین جانے میں کوئی اللہ اکبر صرف آپ کی تعلیم کے لیے اور ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں، ماں کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھا، 1 گھنٹہ بیٹھا، اس سے زیادہ نہیں بیٹھا، لیکن جتنی دیر تک میرا دل لگتا ہے ادب کے ساتھ بس اتنی دیر، اس سے زیادہ نہیں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور یاد رکھنا ہزاروں سال کی محنتیں وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں ادب پہنچاتا ہے۔ ادب بہت بڑی چیز ہے۔ بات میں ختم کر رہا تھا اور ختم ہی کر دوں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ تو تقریر بڑی لمبی کرتا ہے، لیکن مجھے شوق نہیں لمبی تقریر۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ تقریر میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ مجھے بھی زندگی دے، آپ کو بھی دے، تو میں سوچتا ہوں کہ جو دل میں ہے سب بول دوں، پتہ نہیں میری قوم کس سے سدھر جائے، میری قوم کی کس چیز سے زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ بڑے بزرگوں بیٹھتے تو ڈر لگتا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ ہو جائے، کیونکہ ان کو کہیں کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، اور میری وجہ سے ان کو تکلیف ہو تو اللہ کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ میں اکثر لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ جب بزرگوں کا خیال کر کے نماز مختصر ہو سکتی ہے تو تقریر بھی مختصر ہونی چاہیے۔